اس پہ غور و فکر کرے ہوں تو مجھے کچھ جو ہے نا اس آیت سے کچھ اور بات سمجھ میں آتی ہے. جی تو بتائیے. میں اس کے بعد میں یہ بتا دوں کہ میں احمدی نہیں ہوں. کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں سر، کریں جی، آپ کو جو سمجھ آئی ہے وہ بتائیے. جی تو اللہ تعالیٰ یہ جو یہودی جاوید غامدی صاحب سے تعلق ہے؟ نہیں، میرا کسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں، نہیں. میں صرف ڈائریکٹ قرآن نہیں میرے محترم، کسی کا لٹریچر تو پڑھا ہوگا نا آپ نے کوئی؟ لٹریچر میں یا نے آپ کی تقریباً سب کے پڑھے ہیں. نہیں، آپ کی اپنی ریسرچ ہے یا کسی کا لٹریچر پڑھا؟ میں یہ عرض کر رہا ہوں. بس میرے دماغ میں یہ چیز جو ہے نا دماغ وہ میں. آئی ہے. جی یا ضرور بتائیے جناب. اچھا، وہ یہ ہے کہ یہودی جو ہے وہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم نے عیسیٰ کو قتل کیا، جی اور یہ عیسائی کہتے تھے کہ ہم نے جو ہے وہ عیسیٰ کو جو ہے وہ مطلب اس کو سلیب دی گئی، اس پہ مارا گیا. ہوں لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ نہ تو عیسیٰ کو قتل کیا گیا، ہوں نہ ہی اسے جو ہے وہ سلیب دی گئی. اسے تو اللہ نے اٹھایا تھا. ٹھیک. لیکن اس میں دو چیزیں آ جاتی ہیں. اللہ کا اٹھانا کیا ہوتا ہے؟ ایک تو اللہ کا اٹھانا ہو گیا مثلا جسم کے ساتھ اٹھانا ہو گیا، ہوں بس جسم جو ہے وہ سمیت اللہ نے اٹھا لیا اوپر. جی دوسری چیز یہ ہے کہ ہم جو محاورے کے طور پہ اپنے جو فوت شدگان بزرگ ہوتے ہیں یا مطلب ہے اپنے گھر کے افراد یا کوئی بھی مطلب ہے اس کے بارے میں بولتے ہیں ہوں محاورے کے طور پر، جی فلان جی کہاں ہیں؟ اے جی ہوں اللہ کے ہاں ہیں، اسے ہوں اللہ نے اٹھا لیا. ہوں فلان جو ہے وہ، تو میں جو یہ سمجھا ہوں وہ یہ بتانا چاہتا ہوں، سمجھا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ہاں وہ کہہ لیں غیر طبی موت نہیں، نہیں، کس قرآن مطلب جی سید صاحب، میرا موضوع ہے قرآن پاک کی کس آیت سے آپ نے یہ سمجھا؟ یہی آیت جو آپ نے ابھی لگائی تھی، یہ اس اپنا آیت ما کو تو قتل ہو. دیکھیں، اس میں تو رب العالمین جسم کی بات کر رہا ہے کہ جسم کو میں نے اٹھا لیا. کہ موت دیکھیں، اگر یہاں قتل نہ طبعی موت کا یہاں ذکر ہے، یہاں مجھے ذکر دکھا دیں کہ اللہ پاک فرما رہا ہو کہ عیسیٰ میں نے تمہیں موت دے دی. یہاں تو رب العالمین فرما رہا ہے کہ عیسائیوں نے قتل نہیں کیا اور میں نے اسی عیسیٰ کو اٹھا لیا. جہاں قتل کی نفی ہے وہیں اٹھانے کی ہے. یا تو یہاں نہیں قرآن پاک کی بات نہیں. دیکھیں آپ کی کیا سمجھ ہے، مجھے اس سے غرض نہیں ہے. میرا موضوع ہے آپ نے جو اپنی دلیل دینی ہے وہ قرآن کی آیت سے بتانا ہے کہ جناب یہ آیت ہے، اس آیت سے آپ یہ نتیجہ اخذ کر رہے ہیں. جی تو میرا میں یہ وہی عرض سوال کر آپ رہا ہوں. سے ہے، میرا سوال یہ ہے کہ قرآن فرما رہا ہے وما قاتلوہ یقینا، انہوں نے اس کو قتل نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا. بر رفعہ اللہ الیہ، یہاں موت کا دور دور تک ذکر نہیں ہے، نہ طبعی موت کا کوئی ذکر نہیں ہے. یا تو جسم سے روح علیحدہ ہوتی تو پھر آپ روح کہتے ہیں. اچھا، اگر آپ یہ کہیں کہ اللہ نے طبعی موت دے دی پھر بھی اس یہودی کامیاب ہے. یہودی تو مارنا چاہتے تھے نا، جس طرح بھی موت ہوتی تو موت تو ہوئی نہیں، نہیں. میں نہیں قرآن بات آپ یہ ہے کہ نہیں پہلی سید صاحب، بات یہ میں ہے کہ دیکھیں، نہیں اختلاف کی سید گنجائش ہے. صاحب، نہیں سید جی صاحب میری عرض ہے، جیسے میں آپ بولیے گا، ٹائم دیتا ہوں. میری سید صاحب آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ نے مجھے آیت کا، قرآن کا کوئی اپنا کیا کرتے ہیں آپ اس کو ایک سائڈ پہ رکھیے. آپ نے مجھے قرآن کا کوئی لفظ، کوئی ورڈ بتانا ہے کہ اس ورڈ سے یہ نتیجہ اخذ ہو رہا ہے. جی بالکل، ہاں کوئی بات بتائیے. نہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو دوسرے دو طبقات تھے نا، عیسائی اور یہودی، وہ کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ کی جو وفات ہے یا موت ہے وہ غیر طبی طریقے سے ہوئی تھی. تو بل رفع اللہ، سے جو میں سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرما رہے ہیں کہ ان کی موت غیر طبی نہیں تھی، انہوں نے کہاں ہے اپنی لکھا پوری یہ زندگی. شاہ صاحب؟ پھر آپ پھر وہیں تک کہاں لکھا ہے کہ موت طبی؟ یہاں اس جگہ کہاں لکھا ہے موت طبی؟ تو سنیں لکھا نا ہے صاحب، قرآن کا لفظ بتائیے جا. دیکھیں نا، میں نے جیسے آپ کو بتا، میں پھر لفظ پڑھتا ہوں وما قتلوہ یقینا بر جی رفعہ بالکل اللہ الیہ. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. ہاں، تو یہاں یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اٹھا روح. دیکھیں آپ کیسے روح تب کریں. دیکھیں جو آپ نے کہا نا کہ آپ محاورے میں ہوتا ہے کہ جی میرے باپ کو اللہ نے اٹھا لیا، ٹھیک ہے، وہ تو روح نکلی ہوتی ہے، موت سامنے باڈی پڑی ہوتی ہے، ڈیتھ ہوتی ہے. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ یہاں تو موت ہوئی نہیں ہے. آپ تو پھر یہودیوں نہیں کی یہودی کہتے ہیں کہ قتل کر دیا. اللہ فرماتا ہے قتل نہیں کیا، میں نے زندہ اٹھا لیا. اور زندہ کا لفظ میں نے کہاں سے لیا؟ قرآن کے الفاظ سے. اگر آپ کہیں کہ یہاں پہلی روح کریں، محترم یہ قرآن کا پورا جو سسٹم ہے نا،
وہ پھر جی آپ جی قرآن فہمی کا تقاضا یہ ہے کہ یا تو پہلے یہاں پر موت ثابت کریں، موت ہے ہی نہیں، اور جس نہیں کو میں اٹھایا جا رہا ہے وہ جی میری بولیں مجھے آپ بھی سمجھ، بات آپ کرنے دیں مجھے آپ۔ سمجھ آ رہی اگر تو شاہ صاحب، اگر تو قرآن کی کوئی آیت ہے، کوئی لفظ ہے، ایک لفظ پڑھ دیں، اس سے یہ نتیجہ نکل رہا ہے تو آپ کو ٹائم نہیں، تو پھر اور ساتھی کو ٹائم دیتے، آپ کا موقف آ گیا۔ اور اس پر جو میں نے عرض کیا کہ آپ مجھے، آپ کوئی لفظ دکھا دیں، وہ ابھی تک آپ مجھے لفظ نہیں دکھا سکے۔ یہ رفع اللہ جو ہے نا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ محاورے کے طور پہ استعمال ہوا نہیں، ہے، یہاں جیسے ہم بولتے ہیں نا اپنے اللہ اپنے تعالیٰ نے نہیں، جہاں جہاں اگر دیکھیں، اگر طبعی موت جہاں جہاں ہے وہ آپ کو میں دکھاتا ہوں، وہاں اس طرح کے قرآن پاک یہ نہیں ہے کہ ایک جگہ پر اور بیان کر دے، دوسری جگہ اور بیان کر دے۔ پورے قرآن میں رفع کے بعد الہ صرف عیسیٰ علیہ السلام کے لیے، کسی اور کے لیے الہ ہی نہیں پورے قرآن میں۔ دیکھیے نا، اب اگر اسلوب لینا ہے جہاں موت کا تذکرہ ہوگا تو وہاں پر تو موت کا ذکر ہوگا، یا رفع ہے اس کے ساتھ الہ صرف دونوں مقام پر ہیں۔ تو آپ نے جو سمجھا ٹھیک ہے، ہمارا کام تھا کہ قرآن پاک سے سمجھانا۔ شکریہ جی۔ کوئی اور ساتھی بات کرنا چاہے جی؟ تو یہ ہو گئے دوست عتیق شاہ صاحب، آپ کی اتنا کال آ گئی پوچھنا چاہوں گا شاہ جی۔ صاحب، میں اتنا پوچھنا چاہوں گا، سعید بھائی آپ کی بات مکمل ہو گئی، میں پوچھ لوں کچھ؟ جی پوچھے پوچھے پوچھے۔ جی شاہ صاحب، میں پوچھنا چاہوں گا، جب پچھلی آیت اس چیز کی دلالت کر رہی ہے کہ بے شک ان کو قتل نہیں کیا گیا، اور اگلی آیت کا حصہ شروع ہو رہا ہے کہ بلکہ ان کو اللہ نے اپنی طرف رفع کر لیا، تو پھر ہم کیسے مراد لے سکتے ہیں کہ یہ جو اٹھایا ہے یہ اس کا مطلب ہے کہ ان کی فوت ہو گئے تھے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ جس چیز کی قرآن کی آیت انکار کر رہی ہے اس سے ہی ہم کیسے مراد لے سکتے ہیں؟ دوسرا شاہ صاحب، میں نے پوچھنا تھا، اگر اس طرح کا کوئی مسئلہ آئے، کوئی دوست کہیں کہ یہ اٹھانے والا سلسلہ ہے، اگر آپ مہربانی کر کے ہمیں تھوڑے سے یہ سورہ آل عمران کی آیت 55 تھوڑی سی سمجھا دیں تو شاید ان دوست کو اور مضمون کلیئر ہو جائے، اس کی بھی تھوڑی رہنمائی کر دیں۔ جی نہیں، وہ تو دیکھیں، وہ جس پر وہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہم عام اردو میں کہتے ہیں، اردو میں جب آپ کہتے ہیں محترم تو اس وقت تو روح نکلی ہوتی ہے نا، والد صاحب جو ہیں وہ بیڈ پر ان کی باڈی پڑی ہوتی ہے، روح نکل گئی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی یہاں روح نکلی نہیں ہے، رب العالمین جو ہے وہ فرما رہا ہے کہ قتل نہیں ہوا۔ اب اگر وہ کہیں کہ جناب اچھا، دوسری میں نے دی کہ بل ابتالیہ ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انہوں نے قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ نے تو موت کی نفی کرنی ہے، اب یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو طبعی موت ہے تو وہ تو کوئی قرینہ یہاں نظر ہی نہیں آ رہا، کوئی رب العالمین فرمائے کہ عیسیٰ میں نے تجھے موت دے دی ہے اور میں تجھے اٹھانے والا ہوں، تو ایسا تو معاملہ نہیں ہے۔ تو میں نے عرض کیا تھا ان کی بھی موت کا وقت آئے گا، تو یا عیسیٰ، وہاں پر بھی دیکھیں نا، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اس یہودیوں نے سازش کی، اللہ تعالیٰ نے خفیہ تدبیر کی، اور اللہ تعالیٰ بہترین خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے۔ اور آگے یا عیسیٰ، اے عیسیٰ، جہاں پر بھی عیسیٰ علیہ السلام زندہ و سلامت، انی متوفی کا، میں تجھے پورا پورا لینے والا ہوں۔ اور توفی کا معنی میں نے عرض کیا تھا، اس کا حقیقی معنی موت نہیں ہوتا، جب تک موت کا قرینہ نہیں ہوگا تو موت نہیں ہوگی۔ یہاں تو اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی موت کی نفی کر رہا ہے، میں تجھے اپنی طرف اٹھانے والا ہوں، اور آگے یہ اس میں فاعل ہے۔ اور پھر جب سورہ نساء میں جاتے ہیں تو بر رفعہ اللہ الیہ، اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اٹھا لیا۔ تو حضرات ابھی میں نے کچھ اور ساتھی اگر کوئی سوال ان کے آگے، سید صاحب کوئی اور کہنا شاہ چاہے صاحب، تو عتیق کیجیے گا۔ شاہ صاحب کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے، جی عتیق شاہ ضرور صاحب۔ لیتے ہیں جی، ہاں جی، اب میں اور ساتھیوں کو لیتا ہوں، میں کوئی ساتھی، میں ایک منٹ تاکہ زیادہ ساتھی آ سکے۔ جی جی، عتیق شاہ صاحب کوئی سوال آپ کا ہے تو فرمائیے۔ جی استاد محترم، میرا بالکل سوال اس میں ہے اور بڑا اہم سوال ہے میرے دماغ میں جی کہ ضرور۔ ہم نے اس آیت سے یہ سمجھ لیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ نہ تو ان کا قتل ہوا، نہ ان کو صلیب پر چڑھایا گیا، بلکہ ان کا توفع مکمل جسم کے ساتھ کر لیا گیا۔ حالت توفع میں اللہ تعالیٰ نے بل رفع اللہ کر لیا، اپنی طرف اٹھا لیا۔ جی اب میرے لیے پرابلم یہ ہے استاد محترم کہ آل عمران میں اسی حالت توفع میں زندہ اٹھائے جانے کی حالت میں حضرت عیسیٰ اللہ تعالیٰ کو کہہ رہے ہیں کہ جب تو نے مجھے توفع دے دی، کر لیا، تو اس کے بعد مجھے پتہ نہیں ہے، جب مجھ سے پوچھا جا رہا ہے پتہ کہ نہیں کیا کہ شاہ جی، آپ، پتہ نہیں کہ الفاظ نہیں ہے قرآن مجید میں۔ جی میں میں عرض کرنے پہلے، لوں، میں آپ فرمائیے گا، میں آپ کو میں ٹائم صرف دیتا ہوں۔ مفہوم میں عرض کر پہلے، رہا تھا، مطلب میں نہیں لفظ نہیں نہیں ہے مفہوم نہیں کرنا شاہ جی، ایسا نہیں توفع۔ پلیز، آپ ٹھیک چلے نہیں، آپ ذمہ تو داری آیت میں نہیں، میرے سنیں نا، میرا جی آج جی کا آیت پتہ میں کیا موضوع کیا ہے، موضوع کیا ہے؟
موضوع کیا ہے سن لیں پہلے. سید تصور شاہ صاحب آئے, آپ تشریف لیں, میرا موضوع سن لیجیے. ابھی آپ پیچھے چلے جاتے ہیں, میرے پاس اتنا ٹائم نہیں شاہ جی. اچھا گزارش یہ ہے, میرا موضوع سن لیں سارے حضرات, توجہ کریں. میرا موضوع یہ ہے کہ اپنی طرف سے آپ نے ایڈ نہیں کرنا آج. ٹھیک ہے مجھے جو آپ نے بات کرنی ہے قرآن کا لفظ بتانا ہے. ٹھیک ہے ابھی آپ جو بھی کریں گے, اگر آپ نا مفہوم یہ نکالیں گے وہ نکالیں گے, میں اس آج نہیں ہونے دوں گا. کوئی مسئلہ آج نہیں. میں کہوں گا کہ قرآن کا اپنے ورڈ بتائیں, اس ورڈ سے آپ پھر نتیجہ اخذ کریں. ٹھیک ہے جی. جی وہاں نہیں ہے کہ مجھے علم نہیں ہے, وہاں آیت میں نہیں ہے عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا ہو نہیں کہ نہیں نہیں، مجھے میں علم نہیں ہے. جو یہ میرا غامدی صاحب, یہ جو غامدی صاحب کہتے ہیں نا کہ مجھے علم نہیں ہے, وہ وہاں نہیں ہے. میں ابھی آیت بھی آپ کو دکھا دوں گا. اب آپ بولیے. اچھا میں صرف اس میں بات کر رہا ہوں کہ حضرت عیسیٰ فرما رہے ہیں فلما توفینی کنتا انت. توفیتانی نہیں صحیح پڑھ لیں, توفیتانی. ٹھیک ہے جی. توفیتنی جو اللہ تعالیٰ کو یہاں کہا جا رہا ہے, تو یہ وفا سے پورے کا پورا زندہ اٹھایا جانا ہے یا یہ وفات ہے؟ جی میں عرض کرتا ہوں, یہ زندہ اٹھایا جانا ہے, یہاں یہ وفات نہیں, یہاں وفات نہیں. وفات نہیں ہے. اس کا قرینہ بتا دو, اس کی میں بالکل آیت قرآنی سے. دیکھیے آج کا ہمارا موضوع ہے, ابھی ہم نہ حدیث کی طرف جائیں گے, ہم فقط قرآن پاک سے اس کی تفسیر دوسری آیت لیں گے. یعنی قرآن مجید ہی سے اس موضوع کو ہم نے بیان کرنا. جی اب وہ سوال کریں, میں اس کا جواب دیتا ہوں. جی میں نے سر مطلب یہی پوچھا ہے کہ یہاں پہ نہیں مرزا صاحب کو نہیں لانا بیچ میں نا, فیصل صاحب سوری سر, مرزا صاحب کو نہیں لانا بیچ میں, نہیں سائڈ پہ رکھیں مرزا صاحب. مرزا صاحب کا تعلق ہی نہیں ہے اس میں, ہم اپنی بات ہاں کر مرزا رہے صاحب ہیں. کو سائڈ پہ رکھیں. میں آیت بدل رہا تھا, غلطی سے وہ غلط لگ گیا, ہاں سوری. نہیں مرزا صاحب کو نہیں لانا, مرزا صاحب کو بیچ میں نہیں لانا, تاکہ یہ جو حضرات قادیانی کہتے ہیں نا جی آپ مرزا صاحب کے وہ, یہ الحمدللہ اللہ کے فضل سے یہ فقیر فقط قرآن پاک سے. جی میں لگا دیتا ہوں سورہ پہلے. جی شاہ جی اب سوال کریں, میں جواب دیتا ہوں. جی میرا استاد جس کا سوال صرف یہ ہے کہ اگر وہ آخرت میں قیامت میں جو سوال و جواب ہے اس میں توفع مکمل زندہ اٹھائے جانے کی صورت میں ہے, تو واپسی کب ہوئی؟ جی میں عرض کرتا ہوں. پہلا شاہ جی قرآن مجید میں عیسیٰ علیہ السلام کے لیے 2 دفعہ شہید کا لفظ ہے, اس سے آپ واقف ہیں یا نہیں ہیں؟ جی نہیں استاد جی میں نہیں واقف. ہاں یہ بنیادی پتھر نوٹ کر رہے ہیں حضرات. جو حضرات بھی اس بات کو سمجھنا چاہے, میں پھر دوہرا دیتا ہوں کہ قرآن پاک میں, فیصل صاحب آپ نے 159 کو رکھیے گا, آپ باری باری بدلتے رہیے گا. قرآن پاک میں عیسیٰ علیہ السلام کے لیے 2 مرتبہ یعنی شہید کا لفظ قرآن پاک نے بیان کیا. ہر نبی رسول اپنی قوم کے لیے شہید ہے, اور اسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے رب العالمین نے ایک نصارہ کے لیے شہید ہے اور ایک اہل کتاب کے لیے شہید. یہ بنیادی بات ہے جو اس فقیر نے ساتھیوں کو کئی مرتبہ عرض کیا کہ اگر آپ نے اس مسئلہ کو ایڈریس کرنا ہو, بلکہ میں آپ کو کیمرے سے دیکھیے یہاں پر بھی 159 میں پڑھتا ہوں آیت, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا. عتیق شاہ صاحب یہ جو لفظ شہید ہے اس سے کون مراد ہے؟ اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مراد ہے. عیسیٰ علیہ السلام. ویل ڈن. اب آپ نے جو ہے وہ آیت نمبر 116 لگانی ہے اپنا فیصل صاحب. 116 ایک شہید میں نے یہ دکھایا, سارے حضرات غور کریں, جو بھی حیات مسیح کو سمجھنا چاہیں یہ فقیر عاجز آپ سے عرض کرے گا کہ مبلغین سے بھی, ڈیبیٹر سے بھی, علماء سے بھی, آپ نے جو شکوک و شبہات میں مبتلا ہوں ان کو پہلے بتانا ہے کہ 2 جگہ شہید کا لفظ آیا. یہ 117 116 لگائیے گا. نہیں وَكُنْتُ عَلِيهِمْ شَهِيدًا, نہیں پہلے 116 لگائیے, میں پہلے ثابت کر دوں کہ یہاں شہید ہیں عیسیٰ علیہ السلام نصارہ کے لیے. نوٹ کر لیں, ریکارڈ کرنا چاہیں ریکارڈ کریں. یہاں عیسیٰ علیہ السلام شہید ہیں نصارہ کے لیے. یہ دیکھیے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ, میں اب آیت بتاتا ہوں آپ کو, سورہ مائدہ آیت نمبر 116. یہ بہت اہم پوائنٹ ہے, جب تک آپ اس بات کو نہیں سمجھیں گے آپ قادیانیوں کو جواب نہیں دے سکیں گے. بنیادی بات یہ ہے, توفی کا پہلا پوائنٹ میں نے کیا کہا, توفی کا معنی حقیقی معنی موت نہیں ہے.
اب یہاں توفیتنی، پھر وہی توفی آ گیا، تو حقیقی معنی تو موت نہیں ہے، یہاں پھر قبضے میں لینا، اے اللہ تو نے قبضے میں لیا، اٹھایا۔ اب ہم آتے ہیں جی سورہ مائدہ میں، ابھی بھی آیت لگی، میں اس کو ابھی آپ سمجھاتا ہوں۔ اور شاہ جی اگر آپ کا عتیق صاحب سوال ہو تو ضرور کیجیے گا، مجھے خوشی ہوگی کہ ابھی جو میں پوائنٹ عرض کر رہا ہوں آپ کے ذہن میں جو بھی سوال آئے، کوئی اشکال آئے تو آپ نے ضرور سوال کرنا۔ میں اب اسی آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں، اور یاد کرو جب رب العالمین یعنی وَإِذْ قَالَ اللَّهُ، جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم، اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، کیا انتا تو قلتا کہا تھا تو نے، للناس کیا تو نے کہا تھا، یہ کویسچن ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ تعالیٰ کا سوال ہی صرف اتنا، کیا تو نے کہا تھا؟ یہ نوٹ کر لیں، قوموں میں لکھیں کہ رب العالمین قیامت کے دن کوئی اور بات پوچھ ہی نہیں رہا اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن صرف یہ سوال کر رہا ہے، کرے گا، اے عیسیٰ علیہ السلام کیا تو نے کہا تھا؟ یہ ہے کویسچن۔ شاہ جی میں درست کہہ رہا ہوں؟ کوئی اور سوال تو نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا یہاں پہ؟ جی میں سن رہا ہوں، اس میں صرف ایک چیز ہم نے خیال رکھنی ہے کہ یہاں پہ ایک لفظ ہے للناس، اس پہ بھی ہم نے توجہ تھوڑی سی رکھنی جی ہے۔ میں نے وہ للناس ہی سمجھانے لگا ہوں، لیکن میں سمجھاتا ہوں، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے علاوہ کوئی عیسیٰ علیہ السلام سے کوئی اور بات پوچھی؟ جی نہیں، صرف کہنے کی بات۔ یہ نوٹ، جاوید غامدی صاحب بھی یہاں بھٹکے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس مقام پر فقط عیسیٰ علیہ السلام سے یہ پوچھا ہے کہ کیا تو نے کہا، یہ اللہ نے پوچھا نہیں جب تیری دوبارہ تو آیا پھر کیا ہوا، جب یہ کویسچن ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے یہ سوال فرما رہا ہے، اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، اَأَنْتَ قُلْتَ۔ اب یہ جو للناس ہے نا جی، اس سے میرا نص قرآنی سے کہہ رہا ہوں، اس سے مراد نصارہ ہیں۔ دلیل سنیے، جب یہاں لوگوں کے لیے، لوگوں کو کہا تھا الناس، یہاں الناس سے مراد فقط نصارہ، فقط نصارہ، فقط نصارہ، عیسائی۔ کیسے؟ دلیل کیا ہے؟ اتخذونی، کہ مجھے بناؤ، و امیہ، اور میری ماں کو بناؤ، الہین، دو خدا، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے سوا۔ اب یہ جو خدا دو، یہ اور اللہ، یہ تثلیث کا عقیدہ کن کا ہے؟ ٹرینٹی کا عقیدہ یہودیوں کو نہیں ہے، یہ تثلیث کا عقیدہ، اور قرآن کی دیگر آیات میں آپ کو دکھا سکتا ہوں، سورہ مائدہ 72 نمبر آیت ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے کہ یہ جو جنہوں نے تثلیث کا عقیدہ بنایا، ان لوگوں کو تو نے کہا تھا، تو للناس سے مراد میں یہاں لاک لگا رہا ہوں، میرا پھر سن لیجیے، میں اس کو مقید کر رہا ہوں۔ جب عام کہیں گے کہ وہاں لوگ، مثلا اب اردو میں پوچھیں گے، کوئی پوچھے جام تو وہاں لوگ تھے، اس لوگوں سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ پوری دنیا کے لوگ کہہ رہے ہیں۔ مثلا آپ کہیں پر گئے ہیں، کوئی آپ سے سوال پوچھتا ہے کہ وہاں لوگ تھے، تو وہ لوگ ایک خاص کمیونٹی کے لوگوں کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے۔ تو جو تثلیث کے قائل تھے وہ نصارہ تھے، یہاں جو شہید ہیں عیسیٰ علیہ السلام وہ نصارہ کے لیے ہیں۔ جی شاہ جی۔ جی استاد جی مجھے یہ بات سمجھ ہے، اس میں جو لکھا ہوا ہے للناس، یہ مقید ہے خاص طور پہ نصارہ کے لیے، جیسے قرآن شریف میں اپنا ان کو اہل کتاب کو بھی مقید کیا گیا کہ اپنے دین میں غلو نہ کرو، تو وہاں اہل کتاب سے مقید صرف نصارہ ہیں جو تثلیث کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ اس میں مجھے کوئی الجھن نہیں ہے، میری جی الجھن یہ ہے کہ جب آگے یہ چلتے ہیں، اب وہ الجھن کی طرف جا رہا ہوں، آگے جا رہا ہوں میں یہ آگے۔ میری الجھن آگے ہے۔ اچھا ایک اور دیکھیں شاہ جی، آپ اگر قرآن دیکھیے، یہ فیصل صاحب یہ پوائنٹ شاید ساتھیوں کے لیے میں نے ایک دفعہ پہلے عرض کیا تھا، اللہ نے ایک مرتبہ پوچھا ہے، غور فرمائیے گا شاہ جی، آپ قرآن کی فصاحت و بلاغت پہ غور فرمائے، باقی حضرات بھی جو ابھی 60 افراد سن رہے ہیں۔ اللہ نے یہاں جو مادہ ہے نا وہ ہے قاف واو لام قول، اللہ نے ایک مرتبہ پوچھا انت قلتا، کیا تو نے کہا تھا؟ جواب سنیے عیسیٰ علیہ السلام، قالا، جواب دے رہے ہیں سبحانک، اللہ پاک ہے تو، ما یکون لی، مجھے روا نہیں ہے، میرا یہ حق نہیں پہنچتا، ان اقولا، پھر دیکھیے ان اقولا، اللہ نے ایک مرتبہ پوچھا کیا تو نے کہا تھا، پھر وہی ان اقولا کہ میں کہوں، یہ مجھے حق نہیں پہنچتا کہ میں یہ بات کو، ما لیس لی بحق، جو مجھے حق ہی نہیں پہنچتا، اللہ پاک یہ کیسے ممکن ہے میں نے نہیں کہا،
ان کنت قلتہ، یہ دیکھیں پھر دیکھیے قلتہ دوسری مرتبہ، اگر میں نے کہا ہوتا، جب اللہ نے ایک مرتبہ پوچھا نا تو تکرار دیکھتے جائیے عیسیٰ علیہ السلام کی، ان کنت قلتہ، اگر میں نے یہ کہا ہوتا فقد علمتا، تو اللہ تجھے تو علم ہے، تو جانتا ہے اس بات کو، تو مطلب یہ اللہ عیسیٰ علیہ السلام ڈینائی کر رہے ہیں میں نے نہیں کہا، لیکن پھر اس پر بس نہیں کی، تعلم ما فی نفسی، جو میرے نفس میں ہے تو جانتا ہے، لیکن جو تیرا علم ہے وہ تو میں نہیں جانتا، انکا انت علام الغیوب، بے شک تو غیبوں کو جاننے والا ہے۔ اور یہی بات آیت نمبر 109 جو ہے نا جی، یوم یجمع الرسل، جب اللہ سارے رسولوں کو جمع کرے گا، اس موقع پر رب العالمین پوچھے گا کیا تم ماذا اجبتم، تمہیں کیا جواب دیا گیا تھا۔ یہ بالکل آپ نے اس مضمون کو بھی 109 سے شروع کرنا، لیکن ابھی میں مضمون مکمل کر رہا ہوں۔ 116 ہے جی، فیصل صاحب 117 لگائیے گا، یہ قاف واو لام والا جو لفظ ہے عیسیٰ علیہ السلام، قلتو بھی کہہ دیا، اقولو بھی کہہ دیا۔ اب سنیے 117 پھر شاہ جی قربان جائیں اللہ کے کلام، پھر دیکھیے عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے ایک پوچھا تو نے کہا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں، ما قلت لهم، پھر آیا کہ نہیں وہی لفظ آیا نا کہنے کا، ما قلت لهم، کن کو، میں نے نصارہ کو وہی کہا، اپنی کمیونٹی کو وہی کہا، الا ما امرتنی بہ، جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا۔ تکرار دیکھیے، تو بات صرف کہنے کی، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، عرض کریں مولا میں نے نہیں کہا، میں نے تو وہی کہا جو تو نے مجھے حکم دیا۔ کیا حکم دیا تھا تو نے مجھے، ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، عبادت کرو میرے رب کی اور تمہارے رب کا، جو تمہارا رب ہے۔ میں نے تو ان کو اللہ تثلیث کا انہیں عقیدہ بتایا ہی نہیں ہے، کہا ہی نہیں ہے۔ آپ کا میوٹ لگ گیا سر۔ جی میں بس ختم کر رہا ہوں، آگے دیکھیے جی، آگے دیکھیے آیت لگائی آپ نے، ہاں ما قل، تو پھر دیکھیے غور کیجیے گا، وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، میں تھا نگران، شہید جو نگران ہے، ڈیوٹی ہے، کن پر ہے، جو علیہم کی ضمیر پھر للناس کی طرف ہے، وہ نصارہ کی طرف ہے، میں ان کا نگران تھا، میں نے ڈیوٹی نبھائی ہے، میں نے کہا ہی نہیں ان کو کچھ بھی، میں نے وہی کہا ہے جو تو نے مجھے حکم دیا تھا۔ ما دمت فیہم، یہ زندگی کی، عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے دو مرحلے ہیں، دو ادوار ہیں، یہ دور وہ ہے جو نصارہ کی طرف ہے، یہ شہید وہ ہے جو نصارہ کے لیے، ما دمت فیہم فلما توفیتنی، جب تو نے مجھے پورا لے لیا، مجھے اٹھا لیا۔ اب اسی لفظ میں موت نہیں ہے۔ اچھا اگ کریں گے تو پھر قرآن پاک کی جو دوسری آیت ہے نا، اہل کتاب کے لیے شہید ہونا، وہ کب ثابت ہوگا؟ یہ ہے اصل جو سورہ نساء میں وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اور شاہ جی پہلے فرما چکے ہیں وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، جب تو نے مجھے اٹھا لیا، مجھے قبضے میں لے لیا، موت نہیں ہے، كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبُ عَلِيمٌ، تو پھر ان پر تو نگران ہے، وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ۔ اب یہ جو كُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، یہ نصارہ کے لیے شہید، اور نساء میں اہل کتاب کے لیے شہید۔ تو میرا جو مین سوال ہے، غامدی صاحب تک بھی میرا میسج پہنچانا ہو تو پہنچائیے کہ ایک شہید مائدہ میں نصارہ کے لیے، عیسیٰ علیہ السلام ایک شہید اہل کتاب کے لیے، آپ غور کریں اس پر، سوچے سمجھے۔ اپنا فیصل صاحب اگر آپ لگائیں سورہ نساء کی 159 بھی لگا دیں تاکہ مضمون، میں اب اجازت چاہوں گا، میں نے شاہ جی بقیہ باتیں انشاءاللہ پھر رات کو کریں گے، ٹھیک ٹھیک ہے ہے جی؟ استاد جی، اوکے استاد جی، ہاں، اللہ ہاں۔ حافظ۔ اب دوسرا یہ غور کر لیں، یہ پوائنٹ نوٹ کر لیں، ایک شہید میں نے دکھایا مائدہ میں، یہ نصارہ کے لیے، جی جی، دوسرے شہید اہل کتاب کے لیے، یہ ہوگی، اسی سے ہم گفتگو آگے بڑھائیں گے۔ انشاءاللہ شام میں بات کرتے ہیں، شام میں جی بات کرتے ایک ہیں، جی جزاک انشاءاللہ اللہ۔ ایک شہید مائدہ میں عیسیٰ علیہ السلام شہید نصارہ کے لیے، یہ میرا کوسچن نوٹ کر لیں، اور غامدی حضرات کو بھی میرا یہ سوال ہے، پرویزی حضرات کو بھی، قادیانیوں کو بھی، کہ جناب سورہ مائدہ میں شہید نصارہ کے لیے عیسیٰ علیہ السلام، اور سورہ نساء میں شہید اہل کتاب کے لیے، اب اس پر ہم نے غور کرنا ہے
کہ وہاں جو نصارہ کے لیے شہید ہیں، اگر زندگی ان کی اتنی تھی تو وہ جو شہید ہے توفیتنی کے پہلے ہے شہید وہ، اور توفیتنی کے بعد اہل کتاب کے لیے شہید ہے۔ تو دو ادوار ہو گئے، ایک شہید عیسیٰ علیہ السلام مائدہ میں، دوسرے شہید نساء میں اہل کتاب کے لیے۔ اب اہل کتاب میں یہود و نصارہ دو ہیں، تو میرا پھر جو خلاصہ نکلا، اس پر ہم آگے گفتگو لے جائیں گے، کہ نصارہ کے لیے شہید مائدہ میں، نساء میں شہید اہل کتاب، یعنی دونوں کے لیے، اس میں یہود بھی شامل۔ حالانکہ غور فرمائیے گا، فیصل صاحب آپ بتائیے گا، جب عیسیٰ علیہ السلام تھے تو جو یہودی موجودہ مروجہ یہودی ہیں کیا اس وقت تھے؟ یعنی اس اعتبار سے، اس عقیدے والے، جب سوری اپنا جی حضرت عیسیٰ نے یہ جو یہودی ہم دیکھتے ہیں انہی کو تبلیغ کی ہے، وہ انہی یہودی کو موجود تھے نا تبلیغ اس وقت بھی، لیکن وہ یہودی کیا تثلیث کے قائل تھے؟ کی۔ شاہ صاحب یہ پلوس نے بعد میں شروع کیا حضرت عیسیٰ کے بعد، یہ جو نہیں، ناس میں ہے نا، یہ نہیں کہہ رہا، میں عرض کر رہا ہوں یہودی کیا دنیا میں کہیں یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں؟ خبردار، ان کا بالکل کوئی اس طرح کا چیز نہیں ہے، ہماری توحید سے ملتی جلتی ان کی توحید ہے۔ تو اس لیے گزاری یہ ہے محترم، تو میرا آج جو خلاصہ بھی میں اجازت چاہوں گا، یاد رکھنا ہے براڈ پر آنے والوں، دو شہید ہیں قرآن پاک میں عیسیٰ علیہ السلام کے لیے، ایک مائدہ میں شہید نصارہ کے لیے، اور ایک نساء کی 159 میں شہید اہل کتاب کے لیے۔ یہ ہے وہ بنیادی بات، اس سے ہم انشاءاللہ مضمون اگلی نشست میں اس سے مضمون آگے لے کر چلے جائیں گے۔ یہ چوہان صاحب آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آپ نہیں کہہ رہے ہیں، نہیں کیسے؟ چوہان صاحب؟ یہ چوہان صاحب نہیں ہیں شاہ صاحب، یہ اپنے مسلمان بھائی ہیں، یہ وہ نہیں ہیں، اچھا نہیں وہ پھر کس کا کہہ دوسرے رہے ہیں، ہیں؟ وہ اشفاق صاحب ہیں، وہ غلط مطلب نکال رہے ہیں، آپ پھر تشریف لائیں گے تو ان کی ہم اچھا اشفاق، ہاں جی اشفاق صاحب آ جائیے گا۔ نہیں اچھا اشفاق صاحب، قرآن کی جو مطلب نکالیں، قرآن کے کسی لفظ سے نکالیں، کسی آیت سے نکالیں، وہ دوبارہ آئیں گے جب اہل کتاب کے صاحب لیے، دیکھیں ادھر جب لکھا ہوا ہے قبلہ موت ہی کے الفاظ لکھے ہوئے ہیں، اور ہم نے ابھی ثابت کیا ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ کے لیے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں اس کا مطلب یہ نکلا کہ وہ واپس نہیں آئے، اسی لیے میں نے کہا وہ لمبی بحث کرنا چاہتے ہیں۔ چلے کوئی بات نہیں، میں اب اجازت چاہتا ہوں، بہت شکریہ جنہوں نے سنا، انشاءاللہ تعالیٰ میں پھر ٹائمنگ کی ایڈجسٹمنٹ بھی کر دوں گا، تو ہم اسی حوالے سے جو ہے نا، تاکہ جزاک اللہ شاہ صاحب۔ اچھا جی دل دا جن شاہ صاحب آپ کو، چلیں ٹھیک ہے، جزاک اللہ جی، کوئی بات نہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ